الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہمارا مذہب ایک آفاقی دین ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ اس کے قوانین اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے قوانین ہیں۔ رہتی دنیا تک یہ ضابطہ، یہ قانون صحیح ہے اور حکمت کے تئیں ہے۔ کوئی بھی قانون اسلام کا عبث اور بیکار نہیں ہے، اور اس قانون میں اللہ رب العالمین کی رحمت بھی ہے، انسانیت کی حفاظت بھی ہے، تحفظ بھی ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے عافیت بھی ہے۔ عورتوں کی حفاظت اور ان کا تحفظ، ان کی عزت، ان کا سمان دنیا کے ہر گوشے میں، ہر شہر میں، دنیا کے ہر گوشے میں، ہر شہر میں ایک ضروری عنوان سا بنا ہوا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ انسانوں کی دوسری بڑی آبادی عورتوں کی ہے۔ عورتوں کے بغیر نہ ہمارا گھر چل سکتا ہے، نہ ہم خود چل سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کی تسکین کے لیے جنت جیسی جگہ میں بھی پیدا کی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عورتوں کو بہت زیادہ مقام دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب خود کا باپ ظلم و بربریت کی حد پار کرتے ہوئے اپنی ہی بیٹی کو 2 گز زمین کے نیچے دفن کرنے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ ایسے میں ہمارے نبی نے اعلان کیا اور آپ نے آواز لگائی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ آج جو زندہ دفن کی جا رہی ہیں، کل قیامت کے دن عدالت الہی میں ان سے سوال کیا جائے گا کس گناہ کے جرم میں تم کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اسی سماج میں جب باپ کی جائیداد اور وراثت بٹتی تھی تو رب العالمین کے قوانین کو لوگ نہیں مانتے تھے، اور پھر مردوں ہی میں ساری جائیداد بانٹ لی جاتی تھی، نہ تو بچوں کو حصے دیے جاتے تھے اور نہ ہی عورتوں کو دیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون دیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ جیسے مردوں کا وراثت میں حصہ ہے، ایسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے، چاہے تھوڑی جائیداد ہو یا زیادہ جائیداد ہو، نصیبا مفروضا، یہ حصے اللہ رب العالمین نے فرض کر دیے ہیں اور خود بنا کے دے دیے ہیں۔ عورتوں کی جہاں تک عزت و آبرو کی حفاظت ہے تو اس کے لیے بھی اسلام نے قانون دیا۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پاک جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور قوم کی تمام عورتوں کو اللہ کا یہ حکم سنائیں کہ اپنے گریبان پہ چادریں ڈال کے رکھیں، اپنے سر کو ڈھک کے رکھا کریں، اس سے ان کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ محمد رسول اللہ کو ماننے والی ہے، یہ پردے والی
والی عورت ہے اور پھر ان کو تکلیف دینے کی کوئی جرت نہیں کرے گا, کوئی ہمت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اپنے نبی کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا دیا. اس طریقے سے ہمارے نبی کے سماج میں عورتوں کو پروٹیکشن بھی ملا اور وومن رائٹس پر ایک بہترین کام آپ نے کیا. عورتوں کو حقوق دلائے, ان کو عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کا آپ نے حق بھی دیا, اور سماج میں ان کی عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کرے اس کے لیے آپ نے سخت ترین قانون بھی بنا دیے. آج اپنے سماج میں دیکھیے, ہر ملک کا ایک بڑا ایشو ہے مہیلا سرکشا, تحفظ نسواں. ایسے میں آج دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اسلامک لا کو مانگ کر رہی ہے. وہ نام اسلام کا نہیں لیتی ہے اور شاید اسے پتا بھی نہ ہو, لیکن فطری طور سے لوگوں کی زبان پر وہی قانون آ رہا ہے, اسی کا مطالبہ ہو رہا ہے جس کو آج کئی سالوں پہلے کہا جاتا تھا انسانی حقوق کے خلاف ہے, ہیومن رائٹس کا النگھن ہے. دنیا کے سامنے اس کو بربریت, تشدد کا نام دیا گیا. آج خود لوگ اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں. اس چیز کو روکنے کے لیے جہاں اسٹرکٹ لا, سخت قانون کا لانا ضروری ہے, اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے جو قانون ہے اس کو انصاف کے ساتھ لاگو کیا جائے. کہتے ہیں وکیلوں کے جملے, اسٹرکٹ لا از امپورٹنٹ بٹ دا امپلیکیشن آف لا از موسٹ امپورٹنٹ. قانون کا ہونا اور سخت قانون کا ہونا ضروری ہے, لیکن قانون کا پالن ہونا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. قانون بہت سخت ہے لیکن عمل میں نہیں ہونے کی وجہ سے مجرموں کو بڑی رعایت مل جاتی ہے. آئیے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور دنیا داروں کے ذریعے سے جو دین کی بات نہیں کرتے, صرف سماج کی بات کرتے ہیں, یہ ان کا سبجیکٹ بھی نہیں ہے, بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں, لیکن یہ منبر رسول ہے. یہاں پر آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی سماج کی فلاح بہبودی کا مسئلہ حل پیش کیا جائے گا. اس لیے کسی بھی کیس کے دونوں پہلو پر ہم اور آپ نظر رکھیں گے. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قوم کے سماجوں کو, قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے. جتنے بھی نوجوان ہیں, ریپ کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں, جو اپنے نفس کے پرستار غلام ہوتے ہیں, جو اشلیل چیزوں کے رسیا ہوتے ہیں, جو اپنی آپ کی لوکل لینگویج میں روڈ چھاپ ہوتے ہیں, سڑک چھاپ ہوتے ہیں, اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب تک نہ جانا یہ بہت گندی حرکت ہے اور یہ بہت برا کام ہے. اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی باتیں مومنوں کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان پھیل جائیں, ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے, آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اللہ نے فرمایا دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اس آیت کو اگر سامنے رکھا جائے تو آج کے نوجوانوں کو ایک سبق اور میسج ملنا چاہیے. آج سوشل میڈیا پہ ہمارا نوجوان گندی گندی ریلز دیکھتا بھی ہے اور آگے دوستوں کو, فرینڈز کے گروپ میں اس کو فارورڈ بھی کرتا ہے. میرے بھائیوں, اس آیت کو کان کھول کر سنو. سورہ نور کی آیت نمبر 19, اللہ نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ بری چیزیں, گندی چیزیں, ولگر باتیں جس میں ڈانس, میوزک, اس طرح کی بے حیائی پائی جاتی ہے, کہا اس کا عذاب دنیا میں بھی سخت ہے اور آخرت میں بھی سخت ہوگا. اگر آپ اس کو صرف پسند کرتے ہو تو, اگر کرتے ہو تو جرم اور بڑا ہے. اس کو فارورڈ کرنا, اس کو اسٹوری لگانا, اس کو اسٹیٹس پہ لگانا حرام ہے, حرام ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی سخت عذاب ہوگا, آخرت میں بھی سخت عذاب ہوگا. اس لیے کبھی بھی کوئی بھی ریل اسٹیٹس پر یا پھر اپنی اسٹوری پر لگانے سے پہلے 1000 بار سوچنا کہ آپ نے دیکھ کے گناہ تو کر لیا, اپنے نام اعمال میں ایک گندی چیز رجسٹر تو کروا لی, لیکن آپ دوسروں کے دیکھنے کا اگر ذریعہ بن گئے تو پھر ان کے بھی گناہ پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو ملتے رہیں گے. اور پھر اللہ رب العالمین گارجین کو مخاطب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گارجین سے کہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اے لوگوں جن کے گھروں میں اولادیں پل رہی ہیں, چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹیاں, چاہے وہ بیٹے ہوں, اللہ فرما رہا ہے کوئی بھی نوجوان لڑکا, کوئی بھی نوجوان لڑکی غیر شادی شدہ نہیں ہونی چاہیے, شادی کرو ان کی. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ, اگر غربت ہے تو اللہ مالدار فرما دے گا. لیکن چلو پھر بھی تم نکاح نہیں کر پاتے, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ. جو لوگ نکاح نہیں کرتے غربت کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے, ان کے اوپر واجب ہے, فرض ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں. پہلے تو کہا نکاح کرو, اگر نہیں کر پاتے تو اپنے آپ پر کنٹرول کرو. اور آگے سنو
जो लोग भी माँ बाप हैं, कुरान की इस आयत को जो मैं पेश करने जा रहा हूँ गौर से सुनो, सूरत अत-तगाबुन आयत नंबर 14 कोट कर लो। घर में जाकर किसी बेहतरीन तफसीर में इसको पढ़ना। अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बाज़ बीवियां और तुम्हारे बाज़ बच्चे, तुम्हारी बाज़ बच्चियां तुम्हारी दुश्मन है। फहज़रूहुम, अपनी बीवियों से होशियार रहा करो, अपने बच्चों से होशियार रहा करो। क्या माना हुआ इसका? बीवी और बच्चे दुश्मन सारे नहीं, मिन अज़वाजिकुम व मिन औलादिकुम, मिन तबईज़िया, मतलब कुछ बीवियां होती हैं जो आपके दुश्मन होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बाप के दुश्मन होते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है, इसका मतलब यह है अगर बच्चों ने, बीवी ने आपको रब की नाफरमानी के ऊपर आमादा कर लिया और आपको मजबूर कर दिया अल्लाह की नाफरमानी करने पर, समझ लीजिए वो आपके दुश्मन है। ऐसी औलाद से, ऐसी बीवी से रब ने फरमाया फहज़रूहुम, होशियार रहना, बी केयरफुल, एहतियात करना, अपनी जिंदगी आखिरत की खराब मत होने देना। आज अगर औलाद उम्र होने के बाद शादीशुदा नहीं है और इस तरह की हरकत कर रही है, जुर्म कर रही है, तो मान लीजिए बाप का उसमें हक और हिस्सा बनता है, उस जुर्म में उसको भी सजा मिलनी चाहिए, वो भी गुनहगार बनता है। बाप को क्या फायदा है बेटे की शादी रोकने से, सिवाय इसके कि बेटा दोनों पैरों पर मजबूती से स्टील फूट पे खड़ा हो जाएगा तो मोटी जहेज मिलेगी। इसके अलावा क्या फायदा बताइए? बाप को क्या फायदा है? कोई फायदा मिलने वाला नहीं। मोटी ससुराल मिलेगी, अच्छा जहेज मिलेगा, इसके अलावा और कोई फायदा बाप को नहीं है बेटे की शादी ताखीर करने से। अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे बाप चौकन्ना रहे अपनी औलाद से। मतलब यह हुआ अगर आप अपनी औलाद से होशियार हैं, मतलब यह हुआ अगर आप शादी नहीं कर पा रहे, कोई भी XYZ रीजन हो, अपने बच्चों पे कड़ी निगरानी रखो। अपने बच्चों की निगरानी करना आपका फर्ज है। कहीं ऐसा ना हो वो जवानी के तैश में और जवानी की गर्मी में इधर उधर कुछ और करने लगे और आप अपने घर में बैठे, आपकी तहज्जुद हो रही है, आपकी नमाजें हो रही हैं, आपके हज उम्रे हो रहे हैं, लेकिन आपके औलाद की करतूतों की वजह से आप गुनहगार भी हो रहे हैं। अल्लाह ने ऐसी औलाद को कहा तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे चौकन्ना रहो। भगाना नहीं है, उनकी हिफाजत करनी है, निगरानी करनी है, मोबाइल चेक करना है। हाँ, ये कोई तहजीब के खिलाफ नहीं, या औलाद के ऊपर नाजायज तसल्लुत नहीं है। ये बाप का हक है कि अपने किसी भी बेटे का, किसी भी बेटी का किसी भी दम मोबाइल मांग के चेक कर सकता है। ये शौहर का हक है कभी भी अपनी बीवी, किसी भी बीवी का किसी भी वक्त में कुछ भी चेक कर सकता है, ये उसका हक है। आजकल औलाद कहती है बाप मेरा दकियानूस है, पुराने मिजाज का है, मोबाइल चेक करने चला है। नहीं मेरे भाइयों, ये बाप का हक है। अगर वो चाहता है कि मैं अपने गुनाह का बोझ नहीं उठा सकता, बच्चों का कैसे उठाऊंगा, तो उसको ये सब कदम उठाने पड़ेंगे। और दूसरी चीजें, इस तरह के जराइम पर कंट्रोल करने के लिए इस्लाम ने कहा है कि जो भी अरबाबी हुकूमत है, जिनके हाथों में लॉ है, जिनके हाथों में इंसाफ है, जिनके हाथों में जुडिशरी सिस्टम है, ऐसे लोग दो काम करें, जराइम पर कंट्रोल हो जाएगा। इस्लाम ने दोनों काम बताए। सूरह नूर की शुरू की आयतें देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर यह बताया कि जब कोई शख्स ज़िना के जुर्म में पकड़ा जाए और उसका जुर्म साबित हो जाए तो अल्लाह ने फरमाया कि उसके ऊपर सज़ा नाफिज करने में ज़र्रा बराबर रहम नहीं करना। रहम इंसान फितरी तौर से उसके अंदर डाला गया है, वो तरस खाएगा। इस तरस को अल्लाह ने मना नहीं किया, आप तरस खाओ और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, लेकिन जुर्म करने वाले को माफ हरगिज़ न किया जाए। कुरान में अल्लाह ने दो टोक अल्फाज में इरशाद फरमाया, वला तअख़ुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। आए वो लोगों जिनके हाथों में हुकूमत है, आए वो लोगों जो इंसाफ की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हो, आए वो लोगों जो तुम कमजोरों को हक दिलाने का काम कर रहे हो। जब किसी मुजरिम को सजा देनी हो, खास तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिना के बैकग्राउंड में इसको बयान फरमाया, ला ताखुदुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में किसी के साथ कोई नरमी ना, कोई रिवायत, कोई भी किसी तरह की सुस्ती ना की जाए। और अल्लाह ने एक शर्त लगा दी, कहा अगर तुम्हें अल्लाह पर ईमान है, आखिरत के दिन पर ईमान है, तो तुम किसी तरह की कोई सुस्ती, कोई रू रियायत नहीं करोगे। और एक चीज कहा, वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, जब किसी जानी को, किसी रेपिस्ट को सजा दिया जाए तो बरसरे आम दिया जाए, सारी दुनिया के सामने दिया जाए, सारे मजमे के सामने दिया जाए, क्योंकि इस्लाम का मकसद ये नहीं कि किसी इंसान को बंद कमरे में सजा दे के मार दिया जाए। इस्लाम कहता है एक को मारा जाए, लाखों बहन बेटियों की इज्जत व आबरू महफूज हो जाए। एक को सजा दी जाए, लाखों मुजरिमों के दिलों में जलजला पैदा हो जाए। इस्लाम की यही मंशा है। इसलिए अल्लाह ने
فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، دونوں کو ایسے برسر عام سزا دیا جائے کہ مومن اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، مسلمان اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، اور بتایا جائے دنیا کے سامنے اس جرم کی وجہ سے ان کی گردن ماری جا رہی ہے، ان کو پتھر مارے جا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو سبق ملے، عبرت ملے۔ اور اسلام کہتا ہے، یہ تو بات ہو گئی سخت قانون کی، قانون نافذ کرنے کی باری جب آتی ہے یہاں گھوٹالہ ہوتا ہے۔ آپ قانون سخت سے سخت ترین بنا لیجئے، آپ بنا لیجئے قانون کہ اگر کوئی کسی کے اوپر پانی بھی چھڑک دے تو اس کے گھر پہ بلڈوزر چلا دیں گے، لیکن جب کوئی وہی حرکت امیر کر جائے، جب وہی حرکت کوئی رسوخدار شخص کر جائے، آپ اس پر قانون نہ لاگو کر سکے، آپ کا قانون کسی حیثیت کا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ایسے قانون کی کوئی اہمیت نہیں، جرم کبھی کنٹرول میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، آپ نے فرمایا جب ایک چورنی کو لایا گیا، لوگ حیران کہ اس کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک بڑے خاندان کی عورت چوری کے مسئلے میں پکڑی گئی، میرے صحابہ اس کی سفارش کے لیے پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کسی طرح یہ معاف کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، لوگوں، میری امت کے لوگوں، پرانے لوگوں کی یہی غلطی تھی کہ جب ان میں کوئی امیر آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا، اور جب کوئی غریب جرم کرتا تھا اس کے اوپر حد نافذ کر دی جاتی تھی۔ ایسا مت کرنا۔ اور آپ نے مثال دی، کہا میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گا، اگر میری خود کی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو محمد الرسول اللہ قانون کے نفاذ کے لیے، امپلیٹیشن آف لا کے لیے اپنی انہی ہاتھوں سے اپنی دختر، اپنی پیاری بیٹی کا ہاتھ کاٹے گا۔ قانون کا نفاذ میں کروں گا۔ یہ دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، جو بھی اس سسٹم میں قانون کیسے نافذ کیا جائے، کتنی شدت کے ساتھ نافذ کیا جائے اور کیسے نافذ کیا جائے، یہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ بخاری میں کتاب الصلح کے اندر ایک روایت اور ہے، ایک شخص، اس کا بیٹا زنا کے جرم میں پکڑا گیا، باپ تو بچانے کی کوشش کرتا ہی ہے، اب باپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سامنے والے سے لڑ رہا ہے۔ اس کا بیٹا کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کر چکا ہے، اب اس کا ہسبینڈ اور اس کا باپ دونوں لڑ رہے ہیں۔ باپ کوشش کر رہا ہے کہ لے دے کے معاملہ ختم ہو جائے، میں فدیہ دے دوں معاملہ ختم ہو جائے، جو بھی جرمانہ بنے میں دے دوں گا، ختم ہو جائے۔ لڑتے لڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس زانی کے باپ نے اللہ کے نبی سے فرمایا، اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ فرمائیے۔ کتاب اللہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کو، لیکن یہاں پر کتاب اللہ پوری شریعت کو کہا گیا ہے، حدیث مبارکہ کو کہا گیا ہے، یہاں صرف قرآن مراد نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ سے ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ میرا بیٹا اس کے گھر پہ کام کرنے والا تھا، میرا بیٹا اس کے یہاں نوکری چاکری کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، میرے بیٹے نے جو کہ غیر شادی شدہ ہے اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اہل علم سے فتویٰ پوچھا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ تمہارے بیٹے کو رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی مجھے یہ چیز برداشت نہ ہوئی، میں نے کہا کہ 100 بکری لے لیجئے، ساتھ میں ایک غلام بھی لے لیجئے، لیکن میرے بیٹے کو پتھروں سے نہ ماریے۔ اور سامنے والا جو شخص جس کی بیوی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی جس طریقے سے یہ کہہ رہا کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ فرمائیے، میری بھی آپ سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سے معاملہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا، اما الغنم والولیدۃ فرد علیک، اے مجرم کے والد، رہی بات تمہارے 100 بکریوں کی اور تمہارے غلام کی جو فدیے میں تم دینا چاہتے تھے، یہ ریجیکٹڈ ہے، اس کو قبول نہ کیا جائے گا، اس کے بدلے میں تمہارے بیٹے کا جرم معاف نہ کیا جائے گا۔ ہاں وہ غیر شادی شدہ ہے اس لیے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر سے دور بھگا دیا جائے گا۔ اور آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا، جاؤ اس آدمی کی بیوی کے بارے میں پتہ کرو، اس نے زنا کیا ہے، اعتراف کرے تو اس کے اوپر حد نافذ کیا جائے اور اس کو سزائے موت دے دی جائے، پتھروں سے مار ڈالا جائے۔ یہ نبی کریم کا انصاف ہے۔ آپ دیکھیں کتاب اللہ، یہ جو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ شادی شدہ ہے تو پتھر سے مار کے ختم کر دیا جائے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کتاب اللہ کا مطلب صرف قرآن نہیں ہوتا ہے، کتاب اللہ کا مطلب نبی پاک کی حدیث مبارکہ بھی ہوتی ہے، پوری شریعت کتاب اللہ ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہے اس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ اس کا مقام و مرتبہ، یہ وحی مطلوع ہے، اور جو احادیث مبارکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن ایک ہاتھ میں اور حدیث مبارکہ ایک ہاتھ میں، تب آپ کا اسلام کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بغیر حدیث کے اسلام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، بغیر قرآن کے اسلام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔
اور دونوں کو صحابہ کے فہم پہ سمجھا جائے, سلف صالحین کے فہم پہ سمجھا جائے, یہی صحیح دین ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں قانون ہے, جو نافذ کرنے والے, سب سے پہلے وہ قانون سخت لائیں اور نافذ کرنے میں کوئی رو رعایت نہ کریں اور کسی طرح کی کوئی رشوت نہ لیں, کوئی دباؤ نہ محسوس کریں. اس طرح کے کیسز کا ایک دوسرا جو پہلو ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں ملے گا, اور جب اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں تو ہماری ماں و بہنوں کو برا لگتا ہے, اور بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورتوں کے پچھ میں بولنے والے ہیں وہ بھی ہمیں برا کہتے ہیں. جب کہیں کسی بھی دھرتی پر ریپ ہوتا ہے, بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے, اور اس ٹائم پر ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو مولوی, یہ ہے مولوی, اس کو مردوں کے خلاف بولنا چاہیے یا عورتوں ہی کے خلاف بولنے لگا. میرے بھائیو, اس لیے میں نے پہلے کہا یہاں وہ چیزیں آپ کو ملے گی جو پوری سوشل میڈیا پہ نہیں ملے گی. آپ کو ٹی وی کے اینکر یہ باتیں نہیں بتائیں گے, ان کو معلوم بھی نہیں ہے. کسی بھی سکے کا دونوں پہلو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اور جب ممبر رسول سے اس طرح کے واقعات کو موضوع بنایا جاتا ہے, مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے آنے والی جنریشن کو نصیحت دینا, سبق دینا اور ہدایت دینا, ایک گائیڈ لائن دینا, کیسے ہم خود اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو سرکشت کریں. یقین مانیے میرے بھائیوں, اس دور میں کسی بھی انسان کے پاس سب سے ویک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کسی بیٹی کا باپ ہے. انسانی زندگی کا سب سے ویک پوائنٹ یہ ہے جہاں سے دشمن آپ پر حملہ آور ہوتا ہے اور آپ کمزور پڑ جاتے ہیں کہ آپ کسی بیٹی کے باپ ہیں. آسان نہیں ہے کسی بیٹی کا باپ ہونا, آسان نہیں ہے کسی بیٹی کو سرکشت اور اس کی دیکھ بھال کر کے صحیح انداز میں اس کو تعلیم و تربیت دے کر کسی نیک شوہر کے حوالے کر دینا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایسے ہی نہیں, زبان وحی نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کر دی, ایک بیٹی کی بھی تربیت کر دی صحیح ڈھنگ سے اور کسی نیک ہاتھ کے حوالے کر دیا, اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. وہ بیٹی کل قیامت کے دن اپنے باپ اور جہنم کے درمیان کھڑی ہو جائے گی, رب سے سفارش کرے گی, اے اللہ یہ میرا باپ بڑی ایمانداری سے اس نے میری حفاظت کی ہے اور کسی بھی نامحرم کو, کسی بھی گندی نیت والے انسان کو, کسی بھی گندے ہاتھ کو میری طرف بڑھنے تک نہیں دیا ہے. اس نے اپنی ساری دولت خرچ کر دی ہے, اپنی عزت داؤں پہ لگا دی ہے, سب کچھ لٹا دیا ہے میری حفاظت, میری آبرو کی حفاظت کے لیے. اللہ اس جہنم میں جانے کے لائق نہیں ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کن لہو سترم من النار, اس باپ اور جہنم کے درمیان وہ پردہ بن جائے گی, ایک آڑ بن جائے گی, اللہ سے رو رو کے شکایت کرے گی, اللہ اس کو بچا لے, اس کو معاف فرما دے. اگر توحید ہے تو بیٹی کی وہ سفارش کام آئے گی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ باپ جنتی ہو جائے گا. حق ہے بیٹیوں کا, وہ نازک کلی ہیں. میرے نبی نے عورتوں کو کہا یہ شیشہ ہیں, شیشہ, یہ شفاف ہیں, ان کو ہمیشہ ایک مرد کی پروٹیکشن چاہیے. وہ مرد کبھی باپ کی شکل میں ہوگا, وہ مرد کبھی بھائی کی شکل میں ہوگا, کبھی شوہر کی شکل میں ہوگا, کبھی بیٹے کی شکل میں ہوگا, لیکن ہمیشہ ایک عورت کی پروٹیکشن کے لیے مرد چاہیے, مرد چاہیے. ورنہ دنیا تو درندی ہو چکی ہے. آج کے مردوں کا کیا بھروسہ, آج لوگ تو جانوروں کا نہیں چھوڑ رہے, ان کے ساتھ غلط کام کر جا رہے ہیں. بھیڑ بکریوں کو, گائے بھینس کو نہیں چھوڑ رہے, کتے بلیوں کو نہیں چھوڑ رہے. انسان اس قدر درندہ ہو گیا ہے. کیوں درندہ ہوا ہم سب جانتے ہیں. جو اشلیلتا سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئی اور ہمارے بچوں کے ہاتھ میں وہ اشلیلتا موجود ہے, بستروں پہ موجود ہے, کیسے روکو گے آپ؟ ایک تو دینی ماحول سے ہماری بچیاں دور, ہمارے بچے دور. جب تک جسم کے بال سفید نہ ہو جائیں دین کو سیریس ہی نہیں لینا. ایسے لوگ پھر بددینی کی طرف, درندگی کی طرف, حیوانیت کی طرف, شہوانیت کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر کس طرف جائیں گے؟ ہماری بھی اپنی غلطی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیسے ایک عورت محفوظ ہوگی. اللہ نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, ایک عورت جب باحجاب ہوگی, پردے میں ہوگی, تو اس کا سب سے کم جو فائدہ ہوگا یہ کہ اس کو پہچان لیا جائے گا ایک آبرو والی عورت ہے. اس عورت کو اور اس عورت کے گھر والوں کو اس کی عزت کی بڑی اہمیت معلوم ہے. وہ اس کی عزت کو بیچنا نہیں چاہتے. یہ عورت بازارو عورت نہیں ہے, یہ عورت باحیا عورت ہے. یہ عورت سب کچھ لٹا سکتی ہے, اپنی حیا نہیں لٹا سکتی ہے. یہ تعلیم کی ڈگریوں کو لات مار سکتی ہے لیکن اپنی حیا کو نہیں لٹا سکتی ہے. یہ عورت دین کو سب سے اوپر رکھے گی, دنیا کو سائڈ کر دے گی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فلا یوزین, اس عورت کے حجاب اور اس عورت کے گھر والوں کی غیرت کی وجہ سے کسی بھی درندے کو ہمت نہیں ہوگی کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے. اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ,
اے اسلام کی شہزادیوں تم اپنے گھروں میں رہا کرو، بن سنور کے اپنی مارکیٹوں میں نہ ٹھہرا کرو، بن سنور کر اپنے گھر کے باہر نہ نکلا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورہ اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت اپنے گھر کے باہر قدم رکھتی ہے، بن سنور کر اپنے گھر سے جاتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے نکھارتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آنکھوں کا پردہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اس طرح کے جرم کو ختم کرنے کے لیے۔ اے اللہ کے نبی سب سے پہلے مردوں سے کہیے اپنی نگاہیں جھکائیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومنوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہ کی حفاظت کی تفسیر میں احسن البیان میں دیکھیے ایک باریک بات حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ نے لکھی، کا مطلب زنا جیسے جرم سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اتنی حفاظت کرو کہ تمہاری شرمگاہ اور اس کی شیپ تک کوئی دیکھنے نہ پائے۔ میں یہاں پر ایک استدلال کرنا چاہتا ہوں، آج جو لوگ نائٹی لوور کیفری پہن کر گھر میں گھومتے رہتے ہیں، مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، محلوں میں چلے جاتے ہیں، دودھ کی ڈیری چلے جاتے ہیں، بچوں کے اسکول چھوڑنے چلے جاتے ہیں، میرے بھائیوں شرم کرو، اپنی خود کی ماں بیٹی اور بہن کے سامنے کیسے انسان اپنے شرمگاہ کی شیپ دکھاتا پھرتا ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں ظاہر ہوتا کہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے اور یقین نہ آئے تو آئینے کے سامنے کبھی اسلامی شرم سے دیکھ لینا، کبھی اسلامی تعلیم کو سامنے رکھ کے دیکھ لینا۔ اور ایسے لوگوں کو شرم نہیں آتی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہوئے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، صرف زنا سے نہیں حفاظت کرنا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے، کوئی عورت کسی دوسرے عورت کی شرمگاہ نہ دیکھے۔ یہ آپ کا پرائیویٹ پارٹ ہے۔ پرائیویٹ پارٹ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی دیکھے۔ ایک واک ڈال لیا آپ نے چل پڑے، ایک لوز کپڑا ڈال لیا آپ نے چل پڑے، یہ مردوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، مردوں کے لیے۔ مسلمانوں سبق حاصل کرو، نظروں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اللہ نے سب سے پہلے مردوں کو کہا، اس کے بعد عورتوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنہ عورتوں سے بھی کہو اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کا اظہار نہ کیا کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں سے یہ بھی کہو کہ اپنے دوپٹوں کو اپنی گریبان پر اپنے سر پہ ڈال لیا کریں۔ ایک عورت جب وہ بالغہ ہو جائے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ بغیر دوپٹے کے وہ ہو، نماز نہیں مانی جاتی ہے، اور اگر بغیر دوپٹے کی نماز پڑھے اس کی نماز نہیں مانی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا عورت کو سر کا ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ آج ہماری عورتوں کی بھی غلطیاں ہیں، جب اذان ہوتی ہے تب سر ڈھکے جاتے ہیں۔ چلیے آپ کے سامنے محرم حضرات ہیں، کھل گیا گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کا اہتمام کریں۔ مارکیٹوں میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اسکولوں میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں میں کرتے ہوئے ایک چیز برابر دل میں آ رہی ہے کہ بات تو عورتوں کی مجلس میں کرنے والی تھی، اس سے سبق تو عورتیں لیتی، ہم مردوں سے کر رہے ہیں۔ میری دلی خواہش ہے کہ جمعے کے خطبے میں عورتیں بھی آئیں، کاش کہ ایسا انتظام ہو پاتا، کاش کہ ہم ان تک بھی اسلام کا پیغام پہنچا پاتے، کاش کہ مسلمانوں میں بھی ایسی بیٹیاں ایسی بہنیں ہوتی جو مسلمان لڑکیوں کو قرآن پڑھا سکتی۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے نسواں ہیں، بڑے بڑے کالجز ہیں، مسلمانوں کے دینی ہیں، لیکن آپ ریشیو نکالیے، قرآن ڈھنگ سے تجویز سے پڑھانے والی عورتیں نہیں ہیں۔ حدیث کہاں کون پڑھا پائیں گی، بہت کم ہے، الا ماشاء اللہ۔ کیا ان کے لیے دین نہیں تھا؟ کب تک یہ مولوی حضرات مرد حضرات قوم کی بیٹیوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ کب ہماری بہن بیٹیاں تیار ہوں گی کہ کم سے کم ایٹ لیسٹ اپنی قوم کی بچیوں کو قرآن پڑھا سکیں؟ برا نہ مانیے، شہروں کو دیکھیے، گھر گھر جو ٹیوشن کا ماحول بنا ہوا ہے، کس قدر بے حیائی ہوتی ہے۔ حافظ جی مولوی صاحب ٹیوشن پڑھانے جا رہے ہیں، گھر کی عورتیں پانی لا رہی ہیں، چائے لا رہی ہیں، ان سے پردہ نہیں حافظ جی کو۔ حافظ جی ایک نابالغ بچی کو پڑھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے، لیکن اور گھر کی دیگر عورتیں جو ان سے فرینک ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور یہ تقریباً ہر مسلم شہر میں وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ دین کے نام پہ ہے۔ کب ہم اپنی بچیوں کو صحیح تعلیم دینے کے لیے صحیح ماحول پرووائڈ کر پائیں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا باپ ہونا آسان نہیں ہے، وہ بھی بیٹی کا بڑی ذمہ داری ہے، بہت ذمہ داری ہے، اور یہ ماحول ہمیں خود بنانا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
जिन लोगों के धर्म के अंदर बेपर्दगी आम है, ज़िना आम है, न जाने कौन कौन सा डे आम है, वो आपकी बच्चियों के लिए सही माहौल प्रोवाइड करके देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो बागैरत लोग होंगे जो जिनके अंदर ये गैरत हो कि हमारी बेटी महफूज होनी चाहिए, हमारी बहनें महफूज होनी चाहिए, वो ये कदम उठाएंगे। हमें इसके लिए करना होगा। अगर हम खुद अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे तो दूसरे के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा गैरत अपनी बेटी पे आती है, अपनी बहन पे आती है। इंसान एक मिनट के अंदर उसके जिस्म का खून उबाल मारने लगता है अगर अपनी बहन और बेटी के बारे में कुछ गलत सुन ले। तो ऐसे में अगर इंसान नहीं संभल सकता और नहीं कुछ कर सकता तो कब करेगा? इस्लाम कहता है बेटियों को सुरक्षा दो, और सुरक्षा देने के लिए इस्लाम की तालीमात बहुत काफ़ी हैं, बहुत काफ़ी हैं। इस्लाम ने सब कुछ बता रखा है। औरत घर में रहेगी, घर से बाहर निकलना होगा, कैसे उसको प्रोटेक्शन होना है, रोड के किनारे चलेगी, ज़बान में लचक नहीं होगी, औरत खुशबू लगा के नहीं जाएगी, घर में खुशबू लगाएगी, अपने महरम हजरात के सामने खुशबू लगा सकती है, अपने हस्बैंड के लिए खुशबू लगाना उसको सवाब है। इस तरह की बहुत सारी तालीमात जो औरतों से ख़ास रिलेटेड है, ये इस्लाम के अंदर मौजूद है। ये हमें खुद नहीं मालूम, हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, बीवियों को कैसे मालूम होगा? अल्लाह से दुआ करिए रब्बुल आलमीन हमारी कौम की बेटियों, बहनों और बीवियों को दीन की तालीमात को हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए। उनके दिलो दिमाग में बैठ जाए हिजाब क्या होता है, पर्दा क्या होता है। अगर कभी मजबूरी में उनको सर से दुपट्टे हटाने पड़े तो उनके दिल से आवाज़ आनी चाहिए, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। और जब तक ये सेंस आपकी बेटी में और आपकी बहन में बाकी है कि वो बेपर्दगी को बुरा मानती है, रब्बे काबा की कसम आपकी बेटी की इज्जत महफूज है। जिस दिन ये सेंस भी ख़त्म हो गया, जिस दिन ये सोच भी ख़त्म हो गई कि इस चीज़ को गलत ही ना माने, बेहिजाबी बेपर्दगी को गलत ही ना माने, फिर आपकी बेटी आपके हाथ से निकल गई, फिर आप उसके दिमाग में आप इस्लाम नहीं डाल सकते। बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वक्त से पहले ही अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की सही तरबियत करें। बड़ी बशारत है, जन्नत की बशारत है, ये मामूली बात नहीं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे।